سکھ کمیونٹی تو ہم دیکھتے ہیں پہلے ہی بہت زیادہ خائف تھی, پھر ریفرینڈم, یہ خالصتان موومنٹ یہ ہم نے دیکھا دنیا بھر میں چلائی گئی, خاص طور پہ اگر کینیڈا کی بات کر لیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی ان سے ناراض ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک ایک کر کے جتنی بھی اقلیتیں وہاں پر ہیں, مسلمانوں کا انہوں نے جس طرح سے بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن آوازیں اٹھ رہی ہیں بھرپور طریقے سے مودی کے خلاف. وجہ کیا ہے؟ کیا ایک سالڈ ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے مودی جا نہیں پاتا ہے؟ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بازگشت ہوتی ہے, خبر آتی ہے کہ جی کسی بھی وقت جو ہے اس کی حکومت گر جائے گی, اندر ہی اندر لوگ کھچڑی پکا رہے ہیں, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جب اگلے انتخابات ہوتے ہیں وہ پھر سامنے آ جاتا ہے. تو کون سی ایسی طاقتیں ہیں مودی کے پیچھے جو اس کو آگے بڑھنے سے روکتی نہیں ہیں, جبکہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ بھی اب بہت زیادہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے معروف, یہ دنیا میں یہ ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کی ایک ایجوکیشن کرتا ہے اور حقیقت پر بنیاد کر کے یا بیس کر کے اس کو کرتا ہے. انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان کے 1.4 بلین لوگ کچھ سمجھدار نہیں ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لیڈر خود کریڈیبل رہے, فیکٹ پہ رہے, سچ بولے. جب ایک لیڈر ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کر دے کہ ایسے میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ پاکستان ہمیں کھا جائے گا, یہ کرو ورنہ پاکستان آ جائے گا, تو پاکستان کے نام سے شیر آئے والا ڈرایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ اینٹی انڈیا کوئی ایسی سینٹیمنٹس یا انسیکیورٹی پیدا کر کے ہمارے لوگ ووٹ جیتنے کی کوشش کریں پولیٹیشنز. اچھا, اور 1947 سے لے کے آج تک ان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اے پولیٹیکل رہی ہیں. انہوں نے پولیٹکس کو کبھی اس طرح ٹو نہیں کیا. اس دفعہ دیکھیں ڈسکریڈٹ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے پولیٹیکل ایجنڈے کو ٹو کیا. پھر ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ہندوستان کے پرائم منسٹر نے پیدا کیا, تو تبھی ہے کہ بہار میں 243 سیٹوں میں سے 203 سیٹیں وہ جیت گئے, 40 صرف ان کا مخالف الائنس جیت سکا. وہ وہی جیسے میں نے کہا کہ ایک ہیجان خیزی پیدا کرنا, لوگوں کے اندر فالس ہوپ پیدا کرنا, پھر کہنا سندور 2 ابھی ہوگا, ابھی 3 ہوگا, پھر آپ نے ترشول ایکسرسائز کر لی سمندر میں جا کر, ابھی دوسری ایکسرسائز ہونے لگی ہے 21-22 کو جنوری کو. تو ایک لوگوں کے اندر ہیجان خیزی لیڈر اگر اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے ٹو کرے گا تو لوگوں میں ایک انسیکیورٹی رہے گی, کیونکہ لوگوں کی اویئرنیس یا اس طرح ایجوکیشن یا ان کا نالج اس طرح نہیں ہوتا. یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے. اگر لیڈر فالس ہوپ یا فالس کلیم یا فالس نیریٹو پہ بیس کر کے پولیٹکس کرے تو اس کو صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اور ہمدردی کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو فالو کر رہے ہیں بلائنڈلی. لیکن وقت آئے گا کہ یہ نیریٹو آہستہ آہستہ فگر آؤٹ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا امریکن پریزیڈنٹ نے کتنی دفعہ 60 دفعہ کہہ دیا کہ برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ. ہم تو نہیں کہہ رہے, دنیا ساری کہہ رہی ہے. تو جو سچ ہے وہ سامنے آنا ہی آنا ہے. ڈیجیٹل فٹ پرنٹ یا یہ جو آپ کے کیمراز ہیں یہ بہت کچھ چھپنے نہیں دیتے جو سچ ہوتا ہے اس کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.